الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ جب کوئی بہترین عمل جاننے کی کوشش میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی موت کلمہ اعلیٰ خیر پر آتی ہے، شہادت ہے تو قبول ہوتی ہے، نماز ہے تو قبول ہوتی ہے، یعنی ظاہری عمل اس کا اللہ کے ہاں قبولیت پاتا ہے، اور یہ بہترین عمل ہوتا ہے۔ جو بہترین عمل کی تلاش نہیں کرتا اس نے کوشش کب کی ہے؟ جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ فرمایا جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، میری راہ میں کوشش کرو، میں تمہیں راستے دکھاؤں گا۔ کوشش میں جاننا یہ بڑی چیز ہے، کوشش میں کسی کی رہنمائی کرنا بڑی چیز ہے۔ یہ موت اور زندگی کی حقیقت، زندگی اور موت کی حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جب دنیا میں کوئی زندگی پاتا ہے تو یہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک کا وقت ہے۔ اطلب العلم، علم حاصل کرو۔ کوئی لمحہ بندے کا علم کے بغیر نہ گزرے۔ یہ علم اللہ اکبر کبیرہ اتنی بڑی دولت ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہترین عمل کی تلاش اب کی جا رہی ہے۔ بہترین عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ اب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نکاح ہے، سارا کچھ ہے اگر کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے، ورنہ شیطان ہے یا شیطان کا حواری رفیق دوست وغیرہ ہے، اس کے ساتھ جہنم میں ہے۔ اس کی پوری زندگی جو وہ گزارتا ہے اس کا عمل کوئی قبولیت نہیں پاتا، بلکہ لعنت ہی لعنت ہوتا ہے۔ کہ فرمایا کہ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ جب تک دنیا میں ہے تو لعنتی ہے، اور دنیا کے بعد کیا فرمایا؟ اسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ دنیا میں لعنت اور الی یوم الدین، قیامت تک کے بعد عذاب ہی عذاب۔ لا یموتون فیہا ولا یحییٰ، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ نہ ہی موت ہے اور نہ ہی زندگی ہے۔ یہ زندگی اور موت کدھر ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جدھر آزمائش ہے ادھر زندگی بھی ہے اور ادھر موت بھی ہے۔ اب شیطان کے لیے کیا آیا ہے؟ شیطان کے حواری کے لیے کیا آیا ہے؟ زندہ ہے تو لعنت ہے، اور مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھتا ہے تو عذاب ہے، جہنم ہے۔ لأملأن، بھر دوں گا جہنم، کس سے؟ تجھ سے اور تیرے حواریوں سے۔ بہترین عمل کی تلاش کرنے والا، اسے اللہ راہ دکھاتا ہے، اور جسے اللہ راہ دکھاتا ہے اس کی تعلیم اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ پورے قرآن مجید اور پورے نبی رسول علیہ السلام اور نبی رسولوں کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لو، ان کے نمونے کو دیکھ لو، ان کی تعلیم کو دیکھ لو۔ یہ ہے وہ جس نے اللہ کا حکم مانا ہے، یہ بہترین عمل ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے راہ دکھاتا ہے اس کی تعلیم اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ پتہ چلا جو اللہ کا حکم مانتا ہے حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ حکم کی تعلیم ہے کیا؟ علم الہی ہے، بہترین عمل۔ تو وہی ہوا نا کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا، یہ زندگی کا مقصود ہے۔ جو اس زندگی کے مقصود کو پاتا ہے وہ دنیا میں تو آیا ہے، دنیا میں تو زندگی اور موت ہے ہی ہے، لیکن آزمائش میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پہلا جو آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے وہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک طالب علم ہے۔ طالب علم کس کا ہے؟ جب اللہ کا وہ حکم مانتا ہے تو حکم کی تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے، اللہ کے بندے کا طالب علم ہے۔ بہترین عمل اس کے ہاتھ آ گیا ہے۔ اس بہترین عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ علم الہی ہے۔ اب پھر 12 بات سنیے، بہترین عمل کی تلاش ہو رہی ہے۔ جب ماں باپ کا فعل بجا لاتا ہے تو اولاد ہوتی ہے، فعل سے اولاد ہوتی ہے، ماں باپ کے فعل سے اولاد ہوتی ہے۔ اب حقیقت میں ماں باپ کا فعل ہے، ظاہری کیا ہے؟ عمل ہے۔ عمل تو بہت سارے کرتا ہے، کہیں کھاتا ہے، کہیں پیتا ہے، کہیں سوتا ہے، کہیں جاگتا ہے، کہیں دیکھتا ہے، کہیں سنتا ہے، سمینہ بہت سارے عمل کرتا ہے۔ لیکن جس کا ظاہر عمل ہے اور اس کی حقیقت فعل ہے، فعل میں اولاد ہوتی ہے، عمل میں اولاد نہیں ہوتی۔ اب پتہ چلا کہ ماں باپ کے فعل سے اولاد ہوتی ہے، اور اس کا فعل جو ہے وہ ظاہری ہے، اس کی حقیقت فعل کی کیا ہے؟ وہ فعل جو ماں باپ کو دیا گیا ہے۔ ماں باپ کے فعل سے ظاہری عمل میں اولاد ہوتی ہے، اسی طرح استاد کے فعل میں تعلیم ہوتی ہے۔ استاد کے فعل میں تعلیم ہوتی ہے، اس کا ظاہر عمل جو ہے وہ عمل تعلیم ہوتا ہے، عمل اس کا تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ جب وہ تعلیم دیتا ہے تو زبان بھی تعلیم دے رہی ہوتی ہے، دل بھی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، دماغ بھی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، بال انگ انگ استاد کا تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے ماں باپ کے فعل سے جب عمل ظاہر ہوتا ہے تو بال فعل کے اندر شامل حال ہوتا ہے۔ یہ فعل کا کمال ہے، عمل کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم تو بہترین عمل کی تلاش میں نکلے ہیں نا۔ بہترین عمل ماں باپ کا وہ ہے جس میں ظاہر اس کا عمل ہے اور باطن اس کا کیا ہے؟ فعل ہے۔ بہترین عمل استاد کا وہ ہے جس میں ظاہری عمل ہے اور باطن میں اس کا فعل ہے جو پڑھا رہا ہے۔ اسی طرح بہترین اگر چیز کسی نے دیکھنی ہے تو اب ماں باپ میں بھی اس نے دیکھ لی ہے، استاد میں بھی اس نے دیکھ لی ہے، تو یہ پائی کدھر جاتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں، کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کی صفات ہیں۔ یہ ساری صفات جو ہیں اللہ کے فعل میں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ کے فعل میں ظاہر۔ اللہ عمل کوئی نہیں کرتا، اللہ عمل کوئی نہیں کرتا، عمل ہم کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں فعل عطا ہو جاتا ہے۔ پہلا فعل جو ماں باپ کو عطا ہوا ہے وہ فطرت عطا ہوا ہے، اور دوسرا فعل جو استاد کو عطا ہوا ہے یہ علم عطا ہوا ہے۔ جو ماں باپ کو فطرت دی گئی ہے یہ اللہ کا حکم ہے، حکم میں فطرت اللہ، فطرت دی گئی ہے۔ اور جو استاد کو فعل دیا گیا ہے اس میں اللہ پروردگار نے اپنا علم اسے عطا کیا، اللہ کے فعل نے اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ اب ظاہر اللہ کے بندے کا عمل ہے، کنکریاں مارنا ہے، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو مارنا ہے، ظاہری عمل اللہ کے بندے کا ہے۔ حقیقت اللہ پاک نے اسے جو فعل بخشا ہے
وہ ہے۔ اب فعل کو اللہ پاک نے اپنے فعل سے تعلیم دی ہے۔ اب ساری صفات جو ہیں اللہ کے فعل میں جس طرح ظاہر ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب صفات الہیہ ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ مظہر نہیں بلکہ مظہر کے ساتھ تبیین الحقیقت بھی ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر صفات اللہ پروردگار کی مارنا اللہ پروردگار کا ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ عمل ہے۔ اللہ پروردگار کی حقیقت، رحمت، محبت جو اللہ پروردگار کی صفات ہیں، جس میں بڑی صفت اللہ کا علم ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر، مزکی بنا کر عطا کیا گیا ہے۔ جس طرح استاد شاگرد کو پڑھاتا ہے، اس طرح اللہ پروردگار نے اپنے شاگرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم علم الہی کی عطا کی ہے۔ اب آپ کا ظاہر عمل ہمیں نظر آتا ہے، آپ کا یہ فعل ہے۔ آپ کا کنکریاں مارنا یہ اللہ کا کنکریاں مارنا ہے، آپ کا یہ دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، آپ کا یہ سننا اللہ کا سننا ہے، آپ کا یہ بولنا وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ اللہ پروردگار کا بولنا ہے۔ بہترین قول جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانا ہے، بہترین قول جو ہے وہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہ بہترین قول جو ہے یہ عمل ہے، بولنا، بلانا۔ اور جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دعوت میں بلانے پر آ جاتا اور ملاقات کر لیتا ہے، اب یہ قول نہیں رہا، اب یہ فعل ہو گیا ہے۔ فعل میں سارا ماں باپ شامل ہوتا ہے۔ جب اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کی ساری صفات اولاد میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب استاد کا فعل اپنا کام دکھاتا ہے تو ظاہر میں شاگرد ہوتا ہے، حقیقت میں باطن کے اندر علم الہی ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ پروردگار کی صفات اللہ کے علم میں ساری ظاہر ہوتی ہیں، اس طرح استاد کے شاگرد میں پھر اللہ پروردگار کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ ظاہری اس کا عمل ہوتا ہے جو کہ بہترین ہے، ظاہری اس کا عمل ہوتا ہے جو بہترین، جس کی تلاش میں یہ استاد اور شاگرد دونوں نکلے تھے، یہ ماں باپ اور اولاد دونوں نکلے تھے۔ اور جب کسی کو بہترین عمل ملتا ہے تو یہ بہترین عمل کی حقیقت فعل ہوتا ہے، اور فعل کی حقیقت جو ہے وہ علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فعل سے اپنے بندے کے فعل کی تعلیم فرماتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ، اپنی آل کے فعل کی اپنے فعل سے تعلیم فرماتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلایا گیا ہے، جس میں ظاہری عمل بہترین ہے، حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل ہے جو اپنا کام کرتا ہے، کہتا ہے کن فیکون، ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ فطرت ہے، اور جب تعلیم جیسے کرتا ہے ویسے جو علم الہی ہوتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ ہر بات میں فرق ہے۔ اگر ایک ہی سوٹے سے، ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانکا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کہیں تکفی الاشارۃ للعاقل، کہیں اشارہ ہی کرنا پڑتا ہے، عقل مند سمجھ جاتا ہے، اور کہیں ڈنڈے مار مار کے کھوتے دی جڑی پیٹھ ہے گی یا دم وہ دوسری طرف کر دیتے ہیں، لیکن اس کو ذرا اثر نہیں ہوتا۔ بہترین عمل وہ ہے جس کی تعلیم فعل نے کی ہو، بہترین عمل وہ ہے جس کی تعلیم فطرت نے کی ہو، بہترین عمل وہ ہے جس کی تعلیم معلم نے کی ہو۔ بہترین فعل وہ رکھتا ہے اور جسے کوئی استاد ملا، جسے کوئی استاد نہیں ملا، وہ بیمار ہے، صحت نہیں پا سکتا۔ جو صحت نہیں پا سکتا اس میں شفا کیسے آ سکتی ہے؟ کیونکہ صحت سے ہی تو شفا ملتی ہے، اور اگر صحت نہیں ہے تو بیماری ہے، تو بیماری کے لیے تو دعا ملتی ہے، شفا تھوڑی ملتی ہے، دعا ملتی ہے۔ وہ رب چاہے تو صحت دے دے، نہ چاہے تو ابھی بیماری۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ دوائی میں شفا ہے، اسے کیا پتہ دوائی میں کیا ہے، دوائی میں کیا؟ لکل دائن دواؤن، ہر مرض بیماری ہے، مرض کے لیے دعا ہے، شفا کدھر ہے؟ شفا تو صحت میں رکھی گئی اور موٹی ہو جاتی ہے، شفا تو بیماری میں رکھی گئی ہے، صحت ہو جاتی ہے، صحت ہوئی ہے نا، شفا تو نہیں نا ہوئی، صحت ہو گئی ہے۔
شفا اللہ کا علم ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جس کا باطن فعل ہو۔ دیکھ لیجئے ماں باپ سارے عمل کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ جس عمل کے پیچھے فعل ہوتا ہے، آئے ہائے قیامت تک رونقیں ہی رونقیں۔ ہم سارا کچھ کرتے ہیں، علم نہیں ہوتا۔ کہیں فطرت ہوتی ہے، کہیں غیر فطرت ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا۔ اور جدھر استاد کے فعل سے ہمارا فعل عمل کرتا ہے، عمل پھر ظاہری ہوتا ہے، باطن میں کیا ہوتا ہے؟ علم الہی ہوتا ہے۔ بہترین عمل کیا ٹھہرا؟ جس میں بہترین عطا ہو جائے، وہ علم ہے اللہ پروردگار نے یہی فرمایا تھا کہ میں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ علامہ آدم الاسماء، اسے کیا سکھائے گئے تھے؟ اللہ نے اپنے اسماء کا علم دیا تھا۔ بس یہ آگے بات بڑھتی چلی گئی۔ وما توفیقی الا باللہ۔